بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے اللہ کے نبی حضرت یسع علیہ السلام کا تعارف، حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 2 صورتوں میں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ انعام میں اور دوسری جگہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کی فضیلت اور عظمت کی خبر دی گئی ہے۔ آپ انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سامرہ کے رہنے والے تھے اور فلسطین میں سامرہ کا علاقہ فلسطین میں کے شمال اور مغرب میں بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس کے چچزاد بھائی اور آپ کے خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب الیاس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو حق بات ماننے کی ترغیب دی، شرک سے بچنے کا کہا۔ آپ کی خصوصیات میں یہ تھا کہ آپ سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ورثاء میں حصوں کی تقسیم کی جائے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد اعضاء سکھانے کے لیے کپڑا استعمال کرنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جیسے رومال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے اعضاء اس سے صاف کر لیا کرتے تھے یا سکھا لیتے تھے۔ ایک فضیلت والا عمل بیچا ہوا مال واپس لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی مسلمان سے کوئی سامان خریدا، بعد میں اس کا واپس کرنے کا ارادہ تھا تو اس مسلمان نے اس تاجر نے اپنے خریدار سے مال واپس لے لیا۔ ہمارے فقہاء نے لکھا اگر مال میں کوئی عیب نہ پیدا ہوا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہمارے عمومی طور پر دکانوں میں لکھا ہوا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ شرعی اخلاق کے خلاف ہے۔ کوئی عیب پیدا ہو جائے تو عمومی طور پر مثلا کوئی چیز لے گیا، استعمال کر دی، توڑ دی، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر چیز بالکل ٹھیک ہو، کسی لحاظ سے اس کی قیمت میں کمی نہ واقع ہو تو اس کو واپس لے لینا اور خریدار کو قیمت واپس کر دینا، یہ بالکل شرعی اخلاق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اخلاق کی ترغیب بھی فرمائی اور اس پر وعدہ کیا فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے مسلمان تاجر کے گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ دنیا کے وقتی طور پر ہو سکے تو میں تھوڑا سا دکھ ہو گیا، میرا مال کیا تھا واپس آ گیا، لیکن اس کے بدلے اجر کتنا ہے قیامت کے دن گناہوں کا معاف ہونا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے جو تجارت کے ساتھ متعلق ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں یہ اخلاق پیش نظر رکھیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی مخلوق کو ستانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے درد اور بے رحم عورت تھی، وہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے اپنی غذا حاصل کر لیتی یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اس کی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اس میں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی ہر مخلوق کو ایذا دینا، چاہے چھوٹی سی چھوٹی ہو چاہے سے بڑی بڑی ہو، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ پھر جن لوگوں نے گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ ان کی خاطرداری پوری طریقے سے نہیں کر سکتے تو انہیں گناہ ہوگا۔ اگر خاطرداری نہیں کر سکتے، ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے آرام کا خیال نہیں کر سکتے تو انہیں آزاد کر دیں۔ اگر آپ نے کوئی پالتو جانور رکھنا ہے تو اس کی پھر پوری چیزوں کا خیال رکھیں، ان کو وقت پر دانہ وغیرہ ڈالیں، ان کی خوراک کا اہتمام کریں، ان کے پنجرے وغیرہ صاف رکھیں۔ یہاں سے کوئی بات سمجھیں، بلی کو ایذا دینے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ہے جو مسلمانوں کو اور پھر انسانوں کو ایذا دیں گے۔
ہمارے مختلف مواقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا دیتے ہیں. مثلا ہم مسجد سے بات شروع کرتے ہیں، مسجد کا اسپیکر ناجائز چلانا، ضرورت نہ ہو تو اس کو چلانا، اس سے مسلمانوں کو ایذا ہوتی ہے. اس بارے میں احتیاط کریں. شادی بیاہ کے موقع پر اتنے زیادہ ڈھول پیٹنا کہ پورے محلے کو ایذا ہو رہی ہو، اسے خوشی کا نام دینا. بھائی ایسی خوشی کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے پورے محلے کو ایذا ہو رہی ہو. فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا. پھر ہمارے ہاں ایذا کے اور طریقے، ہم گاڑیاں غلط پارک کر دیتے ہیں، گاڑیاں غلط بازار میں گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے سامنے گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں، راستوں کو بند کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے نا. جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ مجاہد کی ایک ایک چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 400 سے زیادہ آیات قرآن میں نازل کی ہیں. اور پھر جہاد بھی کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جہاد کرنے والے بھی کون؟ صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کچھ مجاہدین نے راستے میں خیمے لگا دیے ہیں جس سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کو کہو وہاں سے خیمے ہٹا دیں ورنہ ان کا جہاد ضائع ہو جائے گا. بھائی دیکھیں راستہ بند کیا، خیمے ہٹا دیں انہیں جہاد ضائع ہو جائے گا. تو بھائی مجبوری ہوئی، کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. مثلا میرا گھر لنڈن پڑ رہا ہے، میں نے بلڈنگ کا میٹیریل پھینکنا ہے، بجری پھینکنی، ریت پھینکنی، تو کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ محلے والوں کو اطلاع دیں جناب کل ہم یہ کام کریں گے، پرسوں ہم یہ کام کریں گے، ہم آپ سے پیش کی معذرت کرتے ہیں، 1-2 دن کے لیے آپ کو متبادل بندوبست کریں. اسی طرح ہمیں ایک اور غلطی ہے، میری چھت پر مثلا اگر کام ہو رہا ہے نا تو پڑوس کے 2 یا 3 چھتوں کی پردہ دری ہو جاتی ہے. ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ گھر میں کھلا آزادی سے پھر گھوم نہیں سکتی. مثلا غیر مرد ہونا، ہم جتنے مرضی آزاد ہو جائیں لیکن ہم اپنے حدود و قیود کا لازماً خیال رکھتے ہیں. مثلا کسی گھر کی چھت پر کام ہو رہا ہے، سامنے 2-3 گھروں والوں میں ایذا ہو جائے گی، تو بہتر یہ کہ انہیں 1 یا 2 دن پہلے بتا دیں جناب ہم فلاں دن گھر کی چھت پر کام کریں گے، آپ اپنے لیے مناسب پردے کا بندوبست کر دیں. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم ان کے گھر کے باہر جا کر کوئی بڑی ٹاٹ چادر یا کوئی ایسا تمبو وغیرہ انہیں ہم خود دے دیں کہ جناب جتنے دن کام ہوگا ہماری طرف سے تمبو لگا رہے گا تاکہ آپ کی بے پردگی نہ ہو. ایسے بہت سارے کام ہیں. ہم اپنے بچوں کو تباہی ایذا دے دیتے ہیں، گھر والوں کو ایذا دے دیتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کو کسی بھی درجے میں ستانا یہ ناجائز اور حرام ہے، کسی بھی درجے میں ہو، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو. اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، یہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں. تو کوشش کیا کرنی ہے؟ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانی ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پڑوس میں آپ سب کو قدوس صاحب، جناب اسماعیل صاحب، عبدالرؤوف صاحب اور عبدالشکور صاحب کے والد جب ٹھیک ہے تو ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے سلطان یعقوب صاحب، ان کی وفات ہو گئی ہے. ابھی تو جنازے کا ٹائم کنفرم نہیں کیا، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے بحیثیت محلے دار ہونے کے، بحیثیت پڑوسی ہونے کے، ہم ان کے کام آئیں، ان کے غم میں ہم ان کی دلجوئی کریں. پھر ایسے موقع پر عمومی طور پر بندوبست ہو جاتا ہے، رشتہ دار برادری آ جاتی ہے، لیکن بحیثیت محلے دار، بحیثیت پڑوسی ہونے کے ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے کہ ہم ان کے انتظامات میں ان کے ساتھ تعاون کریں. گھروں کے سامان ہوتے ہیں انہیں سنبھالنے میں تعاون کریں، کیونکہ ان کے اوپر غم تاری. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر غم تاری اسے اپنی چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، گاڑی ہے، گھر ہے، قیمتی سامان ہوتا ہے. تو محلے داروں کا کیا کام ہے؟ ایسے موقع پر کوئی ایک بندہ اپنے ذمہ لے لے، جناب آپ کی یہ چیز ہے، مثلا آپ کی گاڑیاں سائڈ پر کرنی ہے، آپ کی فلانی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، گھر وغیرہ کی چیزیں سنبھالنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. پھر اگلا سب تعاون کیا ہوگا؟ قبر وغیرہ بنانے میں. اور عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ رواج چل رہا ہے کہ ہم بازار سے بندے بھی لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو بندے قبر بنا رہے ہوں ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنا، ٹھیک ہے نا. قبر میں اگر کسی حفاظت کی ضرورت ہو، تمبو وغیرہ لگانے کی ضرورت ہو، ان کے لیے تعاون کرنا. اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا وتعاون علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ تعاون کی اعلیٰ صورت ہوتی ہے
جب کسی کے اوپر غم، خوشی میں تو دیکھیں سارے کام ہو جاتے ہیں نا، سارے شامل بھی ہو جاتے ہیں، غم کے موقع پر تعاون کرنا یہ اصل تعاون ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں آپ لحاظ سے، حسن حافظ القدوس صاحب، عبدالرؤوف صاحب، عبدالشکور صاحب اور اسماعیل صاحب، یہ ہمارے لیے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو ان کے غم میں آپ ہر لحاظ سے ان کی دلجوئی کریں، اور جو ہمارے ذمہ وہ کام لگائیں، ہم مل کر وہ کام پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عطا کرے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم۔ ہمارا رب جی آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ جی ہم دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر آپ کی مخلوق کی ایذا رسانی کا کئی بار باعث بنے، اللہ جی ہمارے جرم آپ معاف فرما دیں۔ اللہ جی ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے دیگر اعضاء و جوارح سے مخلوق کی ایذا سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دے کہ نہ ہم کسی کو دکھ دیں، نہ کسی کی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچے۔ اللہ جی اپنے فضل سے آپ ایسا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين آمين آمين۔